علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت میں رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم لوگ الحمدللہ نماز کے ارکان کو مکمل کر چکے تھے۔ ہم واجبات الصلاۃ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نماز کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہیں، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتیں ارکان کے تعلق سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت اہم ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جس سے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑی ہم کو یہ جانکاری رکھنی ہے کہ امام رکوع کی حالت میں ہے اور ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کو یا امام سجدے میں ہے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ پہلے جو تکبیر تحریمہ ہے، ہم آئے امام رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تو پہلے تو ہم کو تکبیر تحریمہ کہنی ہے اللہ اکبر، جس سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اب نماز کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کے اندر داخل ہونے کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اب رکوع کے لیے ہم کو واپس سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہ رکوع کے لیے تکبیر ہوئی۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہم کو کہنا ہے، پھر ہم کو رکوع کے لیے الگ سے تکبیر کہنی ہے، امام سجدے میں تو سجدے کے لیے الگ سے تکبیر کہنی ہے۔ یہ چیز معلوم تھی آپ لوگ کو؟ ہاں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے دروس کا، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اور ان چیزوں کو لوگ بتاتے بھی نہیں، یہ سب چیزیں بتانا ضروری ہے کہ تاکہ ہماری نماز جو دین کا توحید کے بعد سب سے بڑا رکن عبادت ہے، وہ ہماری نماز صحیح ہو۔ اسی طریقے سے رکن کے تعلق سے ایک معلومات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے جس نے ابھی اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے؟ اب کوئی آدمی اگر اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو نماز اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ فرض ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے مثال کے طور پر ابھی عشاء سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا تو عشاء کی نماز پڑھنا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ یا تو اب اس کو مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن اس کو سورۃ الفاتحہ نہیں یاد، اس کو دوسری دعائیں یاد نہیں، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا۔ سورۃ الفاتحہ اس کو نہیں یاد ہے، اگر اس کو صرف اتنا یاد ہے کہ اللہ اللہ تو اللہ اللہ پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا، چھوڑے گا نہیں، ہے نا؟ اسی لیے بعض ارکان جیسے مثال پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن ایک آدمی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے سہولت ہے بیٹھ جائے۔ ایک آدمی کو رکوع اصلی کیفیت پہ کرنا، طاقت نہیں ہے تو اس نے جس طریقے سے اس کے لیے ممکن ہے ویسے کرے۔ تو اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ایسا ہم اس کو نہیں کہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا، وہ آدمی نماز پڑھے گا، اس کو جو یاد ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ وہ کہتا رہے گا، لیکن نماز اس کو پڑھنی ہی ہے۔ نماز ہر حالت میں کیا کرنی ہے؟ اس کو پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دعاؤں کا معاملہ، مثال کے دوسری دعائیں سجدے رکوع کی تشہد کی دعائیں ابھی اس کو یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جو اس کو اللہ کا نام ذکر یاد ہے وہ پڑھتا رہے گا اور پھر اس کو یاد کرنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے بتانی اہم تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں واجبات الصلاۃ کے اندر۔ اسی طریقے سے کل ایک بھائی نے ایک چیز پوچھی تھی کہ مثال کے طور پر ہم امام نماز پڑھ رہا ہے، امام دوسری رکعت میں ہے اور ہم شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ، تو ہماری وہ کون سی رکعت ہوگی؟ یا ہم تیسری رکعت میں امام کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں یا جس میں بھی چوتھی میں ہوتے ہیں، جس میں تو ہماری رکعت وہ کون سی ہوگی؟ امام کی تو وہ تیسری ہے، چوتھی ہے، جو وہ رکعت پڑھ رہا ہے وہ ہماری کون سی ہے؟ ہماری وہ پہلی رکعت۔ ہماری وہ رکعت کون سی ہے؟ پہلی رکعت ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہے مطلب اس تعلق سے علم نہیں رکھتے، تو جو ہم کو ملے گی امام کے ساتھ وہ ہماری پہلی رکعت ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہ بھائی
ہم امام کے ساتھ ہمیں پہلی رکعت مثال کے طور پر چوتھی رکعت ملی تو اس میں امام سے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، دوسری سورت تو نہیں پڑھی، تو ہماری پہلی رکعت کیسے ہوئی؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الکافیہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الکافیہ، کہ اپنے پڑھنے والے کو کفایت کرنے والی۔ کوئی مریض اس کو پڑھ لے تو اس کو شفا مل جائے گی، کوئی نمازی اس کو نماز میں پڑھ لے تو نماز کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی صرف نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے اور کوئی دوسری نماز سورت نہیں پڑھتا تو بھی اس کی نماز درست ہے، تو بھی اس کی نماز کیا ہے؟ درست ہے۔ لیکن دوسری سورت تلاوت کرنا بہتر ہے، سنت ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر نہیں کر پایا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، سورۃ الفاتحہ کافی ہے۔ کیا ہے؟ کافی ہے۔ کوئی آدمی اگر نہیں بھی پڑھتا ہے یا پڑھنا بھول گیا دوسری سورت تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہ مجھے چیز بتانی تھی لیکن میں بھول گیا، آپ لوگ سوال کریں گے تو مجھے یاد آ جائے گا۔ کہ دعائے ثنا مثال کے طور پر امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہے یا دوسری رکعت ہے، ہم داخل ہوتے ہیں امام قیام میں، ٹھیک ہے، اب امام کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، ہے نا؟ تو اب ہم کو علم نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دعائے ثنا پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو دعائے ثنا ختم نہیں ہوتی، امام رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ دعائے ثنا جو دعا استفتاح یہ رکن یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ امام کو پائیں قیام کی حالت میں تو بہتر یہ کہ آپ ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، تاکہ آپ کو رکعت مل جائے، تاکہ آپ کو رکعت مل جائے۔ اور اگر امام کے ساتھ آپ شروع سے ہیں یا امام مثال کے طور شروع سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن دعائے ثنا نہیں پڑھتا، پڑھنا چاہیے، ہاں سنت ہے، اچھی بات ہے، لیکن مثال کے طور پر نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ رکن، سورۃ دعائے استفتاح دعائے ثنا رکن یا واجب نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی مطلب ہم کیا کریں، ہم اگر امام کو پاتے ہیں تو ہم سورۃ الفاتحہ پہ پڑھیں ڈائریکٹ، تاکہ ہمیں رکعت مل جائے، تاکہ ہمیں کیا مل جائے؟ رکعت مل جائے۔ اب دعائے ثنا کے چکر میں سنت کے چکر میں رہیں گے تو رکن چھوٹ جائے گا اور ہماری رکعت کیا ہو جائے گی؟ رکعت چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، جزاک اللہ خیر۔ اب جو نماز کے واجبات ہیں بہت مختصر ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کو اشارے میں بتا دیتا ہوں۔ نماز کے جو واجبات ہیں وہ 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8۔ اور اس سے پہلے ہم نماز کے واجبات کا حکم جان لیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کا حکم جاننا وہ اہم ہے، تب ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ جان لیجیے کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر نماز کے 8 واجبات میں کسی واجبات میں سے کسی بھی واجب کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ کب؟ جب جان بوجھ کے چھوڑتا ہے۔ اور اگر بھول کے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے، تو واجب کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد آ گیا آپ کو تو ٹھیک ہے، اس وقت ٹھیک ہے، نہیں یاد آیا آپ کو تو سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہم جتنی بھی نماز میں تکبیرات کہتے ہیں، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، دوسری رکعت سے اٹھنے کے لیے، تیسری رکعت سے اٹھنے کے لیے، یہ ساری تکبیرات واجب ہیں۔ اور پہلی جو تکبیر ہے وہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں یہ کیا ہیں؟ واجب ہیں، جان بوجھ کے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر کسی سے غلطی سے کوئی تکبیر چھوٹ گئی تو وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کر لے گا، آخر میں کیا کر لے گا؟ سجدہ سہو کر لے گا، اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ کیا کہنا؟ اور سمع اللہ لمن حمدہ امام کو بھی کہنا ہے، مقتدی کو بھی کہنا، سب کو کہنا ہے۔ یہ کس کو کہنا ہے؟ سب کو کہنا ہے۔ بعض لوگوں کو علم ہے
تو بعض لوگ جو ہے یعنی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ دعا پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، جبکہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمد امام پر بھی مقتدی پر بھی سب پر واجب ہے، سب کو کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمد. اور اس کے معنی پر غور کیجیے. اللہ اکبر، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمد. اللہ، یہ جو نماز کو اسی لیے الصلاۃ دعا کہا جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کریں تو ہم جو ہے نماز سے باہر ہی نہ نکلے. اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عظیم بنایا. اور اس کے بعد جو دعا ہے یعنی ربنا ولک الحمد، یہ بھی واجبات میں سے، یہ بھی کیا ہے؟ واجبات میں سے. ہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی. یا اسی طریقے سے دوسری جو دعا ہے ملء السماوات والارض، جو آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی چیز ہے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا، یہ بھی واجب ہے. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہم جتنی بار بھی پڑھیں طاقت میں پڑھیں، 3 5 7 9 کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک پڑھنا کمپلسری ہے. اسی لیے ایک مسئلہ بہت اختلافی ہے، لیکن بتا دوں آپ کو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس آدمی کے تعلق یہ مسئلہ بہت آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر امام کے ساتھ رکوع میں ملے، امام کو رکوع میں پائے تو کیا اس کی رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے یہاں عموماً انڈیا کے اندر جو علماء ان کا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، یہی ہے نا، یہی معلوم ہے سب کو. لیکن سعودی عرب کے جتنے بڑے علماء ہیں سب کا یہ فتویٰ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے امام کو رکوع میں پایا اور ایک مرتبہ اگر آپ نے سبحان ربی العظیم کہہ دیا تو آپ کی رکعت ہو گئی. اور کیوں؟ یہ دلائل ہے، بعد میں انشاءاللہ اس کو کبھی ذکر کریں گے. یہ الگ موضوع ہے کہ کیا رکوع پانے والا رکعت کو پا لے گا کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. دونوں طرف کے دلائل ہیں اور دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں. تو جس کا جس مسئلے پر مطمئن ہوتا ہے اس پر عمل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے سلفی علماء ہیں. جس پر آپ فتوے کو آپ فالو کر لیں گے کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں. جس دلیل پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ اس پہ عمل کر لیں، کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے. ہاں وہی تو، اسی لیے کہ رکوع میں جب ملے گا تو الحمد کو کہاں سے پڑے گا؟ یہ بعد میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. ابھی میں نے صرف شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ آپ کو بتایا ہے. بعد میں انشاءاللہ اس کو کوئی ہم ایک الگ سے درس رکھیں گے، دونوں طرفین کے دلائل بیان کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کے اندر دعا پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. جو بھی رکوع اور سجدے کی دعائیں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اللہم لک سجدت وبک رکعت وبک آمنت، جو بھی دعائیں آپ کو جو آتی ہے آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اب دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی وارحمنی، جو آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد 7ویں چیز ہے پہلا تشہد کرنا، اور 8ویں چیز یہ ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہاں پہ کہ تشہد کرنا تو انسان تو ہے کہ پھر بیٹھنے کی بات کیوں آئی؟ یہاں یہ اس لیے کہ اگر ایک آدمی بیٹھ کے تشہد نہیں پڑھتا ہے، بولتا کہ میں کھڑے ہو کے ہی پڑھ لوں، نہیں، تو تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. کیا ہے؟ بیٹھنا ضروری ہے. بغیر بیٹھے آپ تشہد نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت کے اندر اس کو پہلا تشہد کرنا ہے، لیکن وہ دوسری رکعت میں پہلا تشہد کرنا بھول گیا، وہ کھڑا ہو گیا سورۃ الفاتحہ، یعنی ایک دم آرام سے کھڑا ہو گیا، سورۃ الفاتحہ اس نے شروع کر دی، تو کیا کرے گا؟ تیسری رکعت میں تشہد کرے گا؟ نہیں کرے گا. اب وہ نماز کو کنٹینیو کرے گا. اب اگر وہ یعنی بھول گیا، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، سورۃ الفاتحہ اس نے اسٹارٹ کر دی، اب وہ نماز کو کنٹینیو کرے گا. اب تیسری رکعت میں وہ تشہد نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے تشہد کا مقام اور جگہ تیسری رکعت نہیں ہے. کون سی رکعت ہے؟ دوسری رکعت.
تو تیسری رکعت میں ہم نہیں کریں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کنٹینیو نماز پڑھتے رہیں گے. دعائیں تشہد میں دعائیں درود وغیرہ سب پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے. تو یہ تشہد کی برپائی کر دے گا. تو اب جو یہ واجبات آپ نے جتنے سنے 8 جان بوجھ کے نہیں چھوڑنے, لیکن اگر غلطی سے چھوٹ جاتے ہیں تو سجدہ سہو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور رہی بات رکوع ملنے سے رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو میں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بڑے بڑے علماء کے درمیان دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں. تو اس میں یعنی ہم کسی ایک چیز پر سختی نہیں کر سکتے. جس کا جس چیز پر مطمئن ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ رکعت کو دوہرا لے. لیکن اگر کوئی آدمی رکعت کو نہیں دوہراتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی رکعت نہیں ہوگی. ہاں انشاءاللہ بعد میں جب یہ ہم مسائل سے جب فری ہو جائیں گے تو اس مسئلے کو کہ مدرک کے رکوع مدرک کی رکعت ہے کہ نہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر باب باندھا ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. کیا باب باندھا ہے؟ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. لیکن ہم حدیث پڑھتے نہیں سنتے نہیں تو کہاں سے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث کا محدثین کے نزدیک کیا حکم ہے, اس کا کیا وہ ہے, وہ بعد کی باتیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نماز کو باطل کرنے والی چیزیں. کون سے ایسے عمل ہیں دوران نماز اگر انسان ان اعمال کو کرے گا یا وہ اعمال انسان سے ہو جائیں گے تو نماز ختم ہو جائے گی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو توفیق دے اور ہمارے تمام اعمال صالحات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور ہم سب کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین کے درس کی محبت میں یہاں مسجد میں جمع کیا ہے, اللہ اپنی فضل اور اپنی توفیق سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی جمع فرمائے اور اپنا پڑوس نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہم آمین. ہمارا یہ سوال ہے ہاں پہلی رکعت میں ہم پڑھ کے امام دوسرے علاقہ شروع تو کیا ہم لوگوں کو بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ سورت سے پہلے ہاں سورت ابھی سمجھیے ہم نے پڑھا, اس کے بعد انہوں نے دوسری سورت اسٹارٹ کی, ہاں اس کے بیچ میں ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے جو سری نماز ہے ظہر اور عصر اس میں مستحب یہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھیں گے. تو جب دوسری سورت پڑھیں گے ہم تو اس سے پہلے بسم اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے. ہاں ہم کو پڑھنا چاہیے پھر سورت پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کسی آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھا ڈائریکٹ سورت پڑھ دی تو بھی کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس سے. ہاں پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھ پایا بھول گیا تو اس میں کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اور میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے دعائیں ہم میں بھی ہمیں پتا ہے اردو لگتی ہے تو ہم پورا سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اردو میں امام سے. بہت سوال سمجھ گیا, یہ بہت غلط طریقہ ہے. امام کی ابتدا واجب ہے. امام رکوع میں ہے تو اب آپ کو کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی ابتدا واجب ہے. کیا ہے؟ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کر کے دعائیں ہو جانا ہے. اب آپ ایک لمبا رکوع کر رہے ہیں میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لوں گا, نہیں, یہ گناہ ہے. آپ امام کی ابتدا تو نہیں کر رہے, اپنی منمانی کر رہے. امام کو آپ جس حالت میں پائیں گے آپ کو اسی حالت میں امام کو فالو کرنا. اسی لیے ہم کو کہا جاتا ہے مقتدی. ہم مصلی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے مقتدی. مقتدی کا معنی کیا ہے؟ فالو کرنے والا, امام کی ابتدا کرنے والا. امام رکوع میں کھڑا اور سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا, آپ امام کی کیا ابتدا کر رہے ہیں؟ وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ الگ سے درس دیں گے اس پہ انشاءاللہ. ثنا پڑھنا واجب نہیں ہے نا.